بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ حال ہی میں دوستو اسرائیل کے بارے میں مصر کا لب و لہجہ ڈرامائی انداز میں تبدیل ہوا ہے، جس پر یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ تبدیلی دونوں ممالک کے درمیان تصادم کے امکانات کو ظاہر کر رہی ہے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حماس کی قیادت پر اسرائیلی حملے کے بعد 15 ستمبر کو دوحہ میں عرب اسلامی ممالک کے ہنگامی اجلاس میں دوستو مصری صدر نے اقتدار میں آنے کے بعد پہلی بار اسرائیل کو دشمن قرار دیا ہے۔ غزہ پر حملے کے بعد خطے میں کشیدگی اور اسرائیل کے دوسرے ممالک پر تسلسل کے ساتھ حملوں نے مصر اور اسرائیل کے مابین امن معاہدے کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ تجزیہ کاروں نے خبردار کر دیا ہے کہ اسرائیل کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے مصر کے ساتھ فوجی تصادم کا خدشہ بڑھ چکا ہے۔ مصر کے صدر کے اسرائیل کے بارے میں بیان کے چند دن بعد ہی اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ مصر سے اسرائیل کی سرحد میں 100 سے زیادہ ڈرون داخل ہوئے تھے، جن میں سے کچھ مسلح بھی تھے، جس پر عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ اسرائیل کی جانب سے کسی جارحیت کے لیے ایک پیشگی اقدام بھی ہو سکتا ہے۔ مصر دوستو اسرائیل کو تسلیم کرنے والا پہلا عرب ملک تھا۔ مصر کے سابق صدر انور سادات نے سن 1977 میں اسرائیل کا دورہ کیا تھا، جس کے بعد 1979 میں اسرائیل اور مصر کے مابین دو طرفہ امن معاہدہ ہوا تھا۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد مصر نے سفارتکاری کے راستے کا انتخاب کرتے ہوئے غزہ میں جنگ بندی کے لیے حماس اور اسرائیل کے درمیان بطور ثالث اہم کردار ادا کیا تھا۔ مصر نے اسرائیل کی جانب سے کی گئی متعدد اشتعال انگیزیوں کارروائیوں پر بھی تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان کارروائیوں میں مصر کی سرحد کے ساتھ موجود رفح بارڈر کراسنگ میں اسرائیلی افواج کی موجودگی، موراغ کوریڈور پر اسرائیلی قبضہ اور رفح کا محاصرہ وغیرہ شامل ہے۔ لیکن قطر پر اسرائیل کے حملے کے بعد مصر کا رویہ ڈرامائی طور پر تبدیل ہو چکا ہے۔ مصری صدر اور قطر کے امیر نے عرب ممالک کی قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے متحدہ محاذ بنانے کا مطالبے پر زور دیا ہے۔ اسرائیلی حملے نے اس تشویش اور قیاس آرائیوں کو بھی جنم دیا ہے کہ آئندہ اسرائیل کا ہدف اب کون سا عرب ملک ہو سکتا ہے۔ مصر کے لہجے میں تلخی اس وقت نمایاں ہوئی جب گزشتہ ماہ ستمبر کے وسط میں اسرائیل نے غزہ شہر پر زمینی کارروائیاں شروع کرنے کا اعلان کیا اور عوام کو انخلاء کا حکم دے دیا، جس سے لاکھوں فلسطینی شہریوں کو غزہ کی پٹی کے جنوب میں نقل مکانی کرنا پڑی۔ اسرائیل کے اس آپریشن سے غزہ سے فلسطینیوں کی جزیرہ نما سینائی میں جبری منتقلی سے متعلق مصر کے پرانے خوف کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ ایک دوستو ایسا معاملہ ہے جسے مصر سرخ لکیر اور اپنی قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ اس حملے سے چند روز قبل اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے غزہ کی پٹی سے فلسطینیوں کو نکالنے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ نیتن یاہو نے مصر پر الزام عائد کیا تھا کہ اس نے غزہ کے جنگ زدہ علاقوں سے اپنی مرضی سے انخلاء کرنے والے رہائشیوں کو وہاں زبردستی روکا ہوا ہے۔ قطر میں عرب اسلامی ممالک کے سربراہی اجلاس میں مصر کے صدر کا اسرائیل کو دشمن قرار دینا کشیدگی میں اضافے کی ایک اہم علامت اور دوستو اسرائیلی خلاف ورزیوں پر مصر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کا واضح اشارہ تھا۔ مصر کے صدر کے اس بیان پر اسرائیل کا کہنا تھا کہ یہ اقدام صرف تنقید نہیں بلکہ مصر کے محاذ آرائی کے لیے عوامی جواز فراہم کرنا ہے، اور اسرائیل کا دوستو کہنا تھا کہ مصر اسرائیل کو تصادم کی دعوت دے رہا ہے۔ قطر پر حملے کے بعد مصر نے دوستو مبینہ طور پر امریکہ کے ذریعے اسرائیل کو خبردار کر دیا تھا کہ مصر کی سرزمین پر حماس کے رہنماؤں کو اگر نشانہ بنایا گیا تو اس کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ قطر سے پہلے مصر کو اطلاع مل گئی تھی کہ اسرائیل مصر میں بھی حماس کے رہنماؤں کو قتل کرے گا، لیکن مصر نے اس سازش کو ناکام بنا دیا تھا۔
حالیہ مہینوں میں دوستو سفارتی تناؤ کے آثار اس وقت زیادہ نمایاں ہوئے جب اسرائیل کے لیے مصر کے لیے سفیر کی تعیناتی پر ان کی سفارتی اسناد کی منظوری میں تاخیر ہوئی۔ اس کشیدگی کا سب سے نمایاں اقدام جزیرہ نما سینا میں مصری فوجی دستوں کی تعیناتی تھی۔ اسرائیلی حکومت نے سینا میں فوجوں کی موجودگی پر خبردار کرتے ہوئے اسے 1979 کے امن معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ مصر پر دباؤ ڈالیں تاکہ وہ جزیرہ نما سینا میں مصر کی عسکری موجودگی کم کرے، جبکہ مصر کا کہنا ہے کہ سینا میں فوج کی موجودگی کا مقصد تمام خطرات کے خلاف اپنی سرحد کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ مصر نے دوستو شمالی سینا میں تقریباً 40,000 فوجی تعینات کیے ہیں، جو کہ امن معاہدے میں طے شدہ حد سے تقریباً 2 گنا ہیں، جبکہ مصر نے مبینہ طور پر چینی ساختہ لانگ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم بھی نصب کیے ہیں، جبکہ سینا کے ہزاروں قبائلی جنہوں نے پہلے خود کو شدت پسندوں سے لڑنے کے لیے مسلح کیا تھا، تنازعات کی صورت میں معاون کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے دوستو کسی بھی اسرائیلی حملے کی صورت میں مصر اپنا دفاع کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ مصر اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے وسیع علاقائی خطرات ہو سکتے ہیں، اور ان حالات میں دوستو نئے سیاسی، فوجی اور دفاعی اتحاد تشکیل پا سکتے ہیں، جیسا کہ سعودی عربیہ اور پاکستان نے 17 ستمبر کو ایک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے مطابق کسی بھی ایک ملک کے خلاف جارحیت کو دونوں کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا۔ پاکستان نے اشارہ دیا تھا کہ دیگر عرب ممالک بھی اس معاہدے میں شامل ہو سکتے ہیں، اور مصر نے بھی دوستو نئے اتحادیوں کی تلاش اور نئے اتحاد قائم کرنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ مصر اور ترکی کے مابین 13 سال کے وقفے کے بعد گزشتہ ماہ بحیرہ روم میں 5 روزہ دفاعی مشقیں ہوئی تھیں، جسے سمندری دوستی کہا گیا تھا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ترکی نے اس مشق و خطے کو لاحق خطرے میں اسرائیل کے لیے براہ راست پیغام دے دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی پابندیوں کی بحالی پر مبنی مغربی اقدامات کے بعد ایران نے کہا ہے کہ بین الاقوامی قانون اس وقت امریکہ کے لیے ایک کھلواڑ بن چکا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ کی اندھی حمایت سے لیا گیا مغربی ملک کا یہ فیصلہ بین الاقوامی قوانین کے لیے انتہائی خطرناک اقدام ہے۔ سری لنکا اور مالدیپ نے کہا ہے کہ ہمیں بین الاقوامی قانون کی حمایت کرنی چاہیے، اور یہ مسئلہ صرف ایران کا ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی قانون کے وقار کا بھی ہے۔ آج ایران ہدف ہے، کل یہ ہدف جنوبی ایشیا کے دوسرے ممالک اور پرسوں شاید افریقی ممالک بھی ہو سکتے ہیں۔ ایران کا مزید کہنا ہے کہ ہمیں بین الاقوامی اصولوں کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ یہ اصول 2 عالمی جنگوں میں انسانیت کے تلخ ترین تجربات کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا ہم ان اصول اور وقار کو کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے کہ صرف ہتھیار ڈال کر کہہ دیں کہ امریکہ جو چاہے کر سکتا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں خاص طور پر ایرانی جوہری تنصیبات سے متعلق تجارت کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور ان میں چائے، تیل، ادویات، خوراک یا تجارت کے دیگر شعبے شامل نہیں ہیں۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے دوستو 2 ٹوک الفاظ میں میرے دل کی بات کہہ دی ہے کہ وہ آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام تک ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ جی ہاں، نہیں ڈالیں گے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا یہ مطالبہ ناقابل قبول ہے، سمجھ سے باہر ہے، بے وقوفانہ ہے، غیر عقل مندانہ ہے کہ حماس فلسطینی ریاست بننے سے پہلے یہاں سے نہ صرف چلا جائے بلکہ غیر مسلح ہو کر جائے۔ حماس نے دوستو ٹھوک کر امریکہ اور اسرائیل کو کہہ دیا ہے کہ دنیا کی کسی بھی آزادی کی تحریک نے آزادی سے پہلے اپنے ہتھیار نہیں چھوڑے، چاہے وہ جنوبی افریقہ، افغانستان، ویتنام، الجزائر یا آئرلینڈ ہو۔ حماس کا کہنا ہے کہ حماس صرف اسی وقت غیر مسلح ہوگی جب ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم ہوگی۔ دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے حال ہی میں 20 نکاتی منصوبہ پیش کیا تھا، جس میں فوری جنگ بندی، قیدیوں کا تبادلہ، اسرائیلی فوج کا مرحلہ وار انخلاء، حماس کا غیر مسلح ہونا اور ایک عبوری حکومت کا قیام شامل تھا۔
صدر ٹرمپ نے حماس کو اس منصوبے پر جواب دینے کے لیے صرف 3 سے 4 دن کی مہلت دی تھی۔ اسرائیلی بحریہ نے دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ غزہ کے لیے امداد لے جانے والے سمود گلوبل قافلے پر ایک بڑا فوجی آپریشن کرتے ہوئے 42 کشتیوں کو تحویل میں لے لیا اور ان میں سے سوار 450 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ہونے والوں میں ہمارے سابق سینیٹر مشتاق احمد اور نیلسن منڈیلا کے پوتے نکوسی بھی شامل ہیں۔ تحویل میں لی گئی کشتیوں کو اشدود بندرگاہ منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں سے سماجی کارکنوں کو یورپ ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس کارروائی کو درست قرار دیتے ہوئے اپنے بحریہ کو شاباش دی ہے، جبکہ دوسری جانب یورپ، جنوبی امریکہ اور مشرق وسطی سمیت دنیا بھر میں اس واقعے کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ برطانیہ، اٹلی، اسپین، فرانس، یونان، کولمبیا اور یمن میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے ہیں، جبکہ کئی شہروں میں ٹریفک بند اور بعض مقامات پر توڑ پھوڑ بھی کی گئی ہے۔ یہ قافلہ دوستو 31 اگست کو اسپین سے روانہ ہوا تھا۔ اس دوران مختلف ملکوں کی کشتیاں اس میں شامل ہوتی گئیں۔ معروف امریکی میگزین لکھتے ہیں کہ اسرائیلی رجیم کے لیے امریکہ کی اندھی حمایت مغربی ایشیا میں امریکہ کے اثر و رسوخ کو غیر معمولی حد تک کم کر دے گی، دفن کر دے گی۔ امریکی میگزین فارن افیئرز نے امریکی سیاستدانوں کو خبردار کر دیا ہے کہ اسرائیلی اقدامات نے مشرق وسطی کو غیر متوقع طور پر بدل کر رکھ دیا ہے۔ فارن افیئرز میگزین لکھتا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی جنگ، اس کی توسیع پسندانہ فوجی پالیسیاں اور اس کے نظر ثانی پر مبنی موقف نے اس خطے کو یوں بدل کر رکھ دیا ہے کہ جس کی کوئی بھی توقع نہیں کر رہا تھا۔ طاقت کو مستحکم کرنے کی بجائے اسرائیل نے اپنے سابقہ شراکت داروں کو بھی ہوشیار دشمن میں تبدیل کر دیا ہے، اور یہ کہ اب اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے پیچھے کی منطق بھی بے نقاب ہو رہی ہے۔ فارن افیئر میگزین لکھتا ہے کہ اسرائیل نے غیر مشروط اور اندھی امریکی حمایت کے ساتھ فلسطین، لبنان، یمن، شام اور ایران سمیت 7 ممالک پر حملے کیے ہیں۔ خاص طور پر دوحہ قطر میں حماس کے رہنماؤں پر فضائی حملہ کیا کہ جس نے اس ملک کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی اور شدید غم و غصے کو جنم دیا۔ اسرائیل کے پیشگی دفاع کے نظریے کو، جو خود مختاری کی کھلی خلاف ورزیوں پر مشتمل ہے، اس نے نہ صرف عرب ممالک کو بھی غیر محفوظ کر دیا ہے، بلکہ اسرائیل کے ساتھ معمول کے تعلقات کو بھی ایک کٹھن ذمہ داری بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس میگزین میں دوستو امریکی مصنفین نے لکھا ہے کہ ان اقدامات نے نہ صرف اسرائیل کو تنہا کر دیا ہے، بلکہ امریکی اثر و رسوخ پر بھی بڑا سوالیہ نشان لگا دیا ہے، کیونکہ اسرائیل کے لیے امریکہ کی مسلسل حمایت خطے میں امریکہ کی پوزیشن کو کمزور بناتی ہے، جیسا کہ خلیج فارس کے حکمرانوں نے نہ صرف اسرائیل کو غیر متوقع اور جارحانہ بلکہ سلامتی سے متعلق امریکی ضمانتوں کو بھی ناقابل اعتبار کر دیا ہے۔ فارن افیئر میگزین لکھتا ہے کہ مصر کے ساتھ اسرائیل کے باہمی تعلقات، کے جنہوں نے 1979 کے کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے بعد سے لے کر اب تک 4 دہائیوں سے زیادہ کے عرصے تک امن و امان برقرار رکھا تھا، اب تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ اور یہ کیوں پہنچے ہیں دوستو، میں اوپر بیان کر چکا ہوں۔ امریکی مصنفین لکھتے ہیں کہ مصر نے اسرائیل کو واضح پیغام دینے کے لیے ترکی کے ساتھ مشترکہ بحری مشقیں بھی کیں، کیونکہ جنگ غزہ نے سب کچھ ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ جہاں قطر اور تل ابیب اس سے پہلے توانائی اور سلامتی پر مل کر کام کر رہے تھے، اب قطر کہاں اور اسرائیل کہاں، دونوں میں بہت زیادہ فرق بڑھ چکا ہے۔ امریکی میگزین فارن افیئر لکھتا ہے کہ خلیج فارس میں 2020 کے ابراہم معاہدے کے جس نے متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان کو بھی اسرائیل کے قریب پہنچا دیا تھا، اب ایک اندرونی اور خطرہ بن چکا ہے۔ امریکی مصنفین لکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ، جو اسرائیل کے ساتھ باہمی تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے شدید امریکی دباؤ میں گھرا ہوا تھا، اب سعودی عربیہ کے اسرائیل کا پارٹنر بننے کے بارے میں بات بہت دور نکل چکی ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات نے بھی اسرائیل دوستی کی بھاری قیمت چکائی ہے، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ معمول کے تعلقات استوار کرنے کے حوالے سے عرب ممالک میں
عوامی حمایت انتہائی کم ہو چکی ہے۔ ترکی بھی اسرائیل کو اب ایک سنگین خطرے کے طور پر دیکھتا ہے۔ فارن افیئر میگزین کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ترکی نے اسرائیل کے ساتھ تجارت بھی معطل کر رکھی ہے اور اسرائیلی پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود بھی بند کر دی گئی ہیں۔ میگزین میں امریکی مصنفین نے خبردار کیا ہے کہ اس میں مین مسئلہ فلسطین کا منصفانہ حل ہے، دو ریاستی حل ہے، جس کو دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ نے ریسائیکل بن میں پھینکا ہوا ہے۔ ان سب مصنفین نے اس بات پر خبردار کر دیا ہے کہ اسرائیل کو لگام نہ ڈالنے سے امریکہ مغربی ایشیا میں اپنے وجود اور اپنے وسیع انفراسٹرکچر کو تیزی کے ساتھ تباہ کر رہا ہے۔ ہندو بنیا دوستو بڑا چلاک اور مکار ہے کہ ہر معاملے میں، ہر پیچیدہ معاملے میں، لڑائی والے معاملے میں سکھوں کو آگے کر دیتا ہے۔ معرکہ حق میں پاکستان سے بدترین شکست پانے والا بھارت اب بھی حواس باختہ ہے۔ بھارتی ایئر چیف نے پاکستان کے 5 F-16 اور 1 JF-17 مار گرانے کا مضحکہ خیز دعویٰ کر دیا ہے۔ چلاک اور مکار بنیا ہندو دوستو ہمیشہ سکھوں کو استعمال کرتا ہے اور اب بھی وہ کر رہا ہے۔ ایئر چیف کی شکل سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کتنی مجبوری میں یہ بیان دے رہا ہے، جبکہ ہندو جنرلز کچھ اور بیان دے رہے ہوتے ہیں۔ بھارتی ایئر چیف نے دوستو پاکستان کے وہ طیارے بھی مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے جو بھارت کے خلاف آپریشن میں اڑے ہی نہیں تھے۔ پریس بریفنگ کے دوران بھارت کو نقصان پہنچنے کے حوالے سے جب سوال کیا گیا تو ایئر چیف کو چپ سی لگ گئی۔ میں نے بتایا نا کہ ان کے چہرے سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت مجبوری میں بیان دے رہے ہیں، بات کہہ رہے ہیں۔ قصور ان کا نہیں ہے، قصور ان کا ہے جو ان سے کہلوا رہے ہیں۔ پریس بریفنگ کے دوران جب بھارت کو نقصان پہنچنے کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اس سوال کے جواب میں کچھ نہیں بولوں گا۔ بھارتی طیارے گرے ہیں تو تصاویر دکھائی جائیں۔ دوستو بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ ان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے طیارے گرے ہیں یا نہیں، جبکہ یہ دوستو یاد رہے کہ بھارتی طیارے اور رافیل اور MiG-29 کے ملبوں کی تصاویر ساری دنیا میں وائرل ہو چکی تھیں، پھر بھی مودی سرکاری حقیقت تسلیم کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ اسی لیے تو دوستو میں کہتا ہوں کہ دشمن بھی اگر ہو تو ذوق والا ہو۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔